السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ المدثر کا تعارف کریں گے آج ہم۔ نام سورہ مبارکہ المدثر ہے۔ اس میں 2 رکوع، 56 آیتیں، 255 کلمات اور 1010 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن ساری صورتیں بیک وقت نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف اوقات میں ان کے مناسب خال آیتیں نازل ہوئیں۔ مضامین: پہلی 7 آیتوں کے بارے میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ نزول وحی کا آغاز ان آیات سے ہوا، لیکن محققین کے نزدیک یہی بات مسلم ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ یہ دن حضور کے لیے بڑے کرب و اضطراب کے دن تھے۔ طبیعت ہر وقت بے چین رہتی۔ ایک روز حضور غار حرا میں حسب معمول عبادت سے فارغ ہو کر گھر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک افق آسمان پر آپ کو وہی فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا جو پہلے وحی لے کر آیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر طبیعت میں ہراس پیدا ہوا اور گھر پہنچے فرمایا، دثرونی یعنی مجھے لغاف اڑا دو، مجھے لغاف اڑا دو۔ حضور لغاف اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اسی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی جن میں فرائض نبوت کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پہلے وحی سے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے، اور اس وحی سے فرائض نبوت سے آگاہ کیا اور ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہونے کی تلقین بھی فرمائی۔ آیات 11 تا 26 میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آیات کی تشریح کے ضمن میں آپ سے شیئر کی جائے گی۔ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے اتوار بد کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ اس کا دل تو حضور کو سچا رسول اور قرآن کریم کو کلام الہی مانتا ہے، لیکن اپنی قوم کی ناراضگی کے خوف سے وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتا۔ اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حضور پر افطرا بازی سے باز نہیں آتا۔ یہ حضور کو ساحر اور آیات قرآنی کو سحر کہتا ہے، یعنی جادو کہتا ہے۔ اس کو بتا دیا کہ اسے دوزخ کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، اسے کے شعلے اس کو بھون کر رکھ دیں گے، نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں۔ آیت 27 سے رکوع کے اختتام تک دوزخ کے بعض حالات پر روشنی ڈالی گئی۔ دوسرے رکوع میں بھی دوزخ اور دوزخیوں کے حالات کا تذکرہ ہے۔ آپ کی خصوصی توجہ کے لائق وہ سوال و جواب جو اہل دوزخ اور اہل جنت کے درمیان ہوگا۔ جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں جہنم میں گھسیٹ دیا گیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے جرائم میں سے 2 بڑے جرم تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ہم لوگ اس چھوٹے یعنی اتنے بڑے گناہ کو اتنا چھوٹا خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بے شک وہ ہے، لیکن شیطان ہمیں وسوسے یا شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ نہ بھی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد تو معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم اسی کو نہیں مانتے، ایک ماں یا ایک استاد یا ایک ہمارا دنیا میں جس کے ہم غلام ہیں، جس کے گھر ہم کام کاج کرتے ہیں یا جس کے متحت ہم کام کرتے ہیں، اگر وہ اس کا ہم حکم نہ مانیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہم بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، آمین ثم آمین۔ ذرا غور فرمائیے، قرآن کریم غریب اور حاجت مند طبقہ کی مادی ضرورتوں کی فراہمی کو اسلامی معاشرہ اور اس کی خوشحال افراد کی کتنی بڑی ذمہ داری خیال کرتا ہے۔ جو شخص اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اس کا جرم اتنا ہی سنگین ہوتا ہے جتنا اس شخص کا جو اپنے رب قدوس کو سجدہ نہیں کرتا۔ جس دین میں غریب پروری کو اتنا اہم مقام دیا گیا ہو، اس کے نام لیووں کو اپنے معاشرہ سے غربت اور افلاس کی بیخ کرنے کے لیے مارکس اور لینین کی اشتراک کی فلسفہ کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو فقط
اس بات کی کہ ہم آیات قرآن کی سرسری تلاوت نہ کیا کریں، بلکہ اس کی گہرائیوں میں اتریں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل کام میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پھر فما لہم آیت نمبر 49 سے کفار کے خبث طبع کا ذکر فرما دیا گیا کہ اگر انہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے تو وہ اسے یوں بدکتے ہیں اور ڈر کر یوں دور بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہوں۔ حالانکہ یہ کتاب سراپا نصیحت ہے، اس میں ان لوگوں کو فض و فلاح کا سامان ہے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ ذوق و شوق سے اس کو سنتے، خلوص سے قلب سے اس کو قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے اور اس کی روشنی میں جاؤزست کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتے۔ ایسے تو ہر جانور کو قدرت نے ایسی حس دے رکھی ہے کہ جو خطرے کو بانپ لیتی ہے وہ حفاظتی تدابیر کر دیتا ہے، لیکن ان تمام جانوروں میں گدھے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ شیر کو دیکھ لیتا ہے یا اس کی بو سونگھ لیتا ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے اور بدحواسی کی حالت میں بھاگ نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی مثال ایسے گدھے سے دی ہے جو شیر کی آہٹ پا کر دم دبا کر بھاگ نکلا ہو۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف سورہ المدثر کا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آیات ربانی کی طرف غور کریں گے اور اس کی ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیوں کو بانٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔